کے اندر اسلام سے پہلے 4 قسموں کی عبادت مشہور تھی، جس میں سے ابتدائے اسلام سے ہی 2 چیزوں کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی۔ بت پرستی یہ بھی ایک طریقہ تھا جسے وہ عبادت کہتے تھے اور اس سے روکا گیا۔ دوسری چیز تھی کہ وہ ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس کو عبادت جانتے تھے، اس کا بھی سختی سے روکا گیا۔ تیسری چیز تھی کہ جو ان کے اندر عادت تو تھی لیکن وہ اتنی سختی کے ساتھ نہیں روکی گئی، بلکہ سمجھا کر آہستہ سے منع کیا گیا، جیسا کہ وہ جب حج سے واپس آتے یا عمرے سے واپس آتے تھے تو وہ اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دیواروں کو توڑ کر وہاں سے داخل ہوتے تھے پیچھے کی جانب، اور کوئی اگر گھر کے دروازے کی سائیڈ آتا تو اسے فاجر کہا جاتا، گنہگار سمجھا جاتا اور اسے پورے معاشرے میں برا جانا جاتا تھا۔ اسلام نے پہلے اسے پیار سے سمجھایا، اسے غلط نہیں کہا، پیار سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد پھر اس کا منع کیا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں، اور بڑے ہی پیار سے اس انداز میں سمجھایا گیا کہ بھلائی اس چیز میں نہیں ہوتی کہ آپ اپنے گھروں کے دروازوں سے آئیں یا پیچھے سے آئیں، لیکن بھلائی یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر سے ہو کے حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آئے ہو تو اپنے اندر کو کیا لائیں۔ اسلام نے اس چیز کا وہ کیا کہ اصل جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر تم متقی بن گئے تو دروازوں کے آگے یا پیچھے سے آنا معنی نہیں رکھتا، تقویٰ ہی اصل بنیاد ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ سمجھاتے تو کچھ نہ کچھ احکامات بھی سمجھائے گئے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تمام کرو اپنے حج کو اور عمرے کو، یعنی مکمل کرو اپنے حج کو اور عمرے کو، یا جب ادا کرو اپنا عمرہ یا حج تو فرمایا للہ، صرف اللہ کے لیے کرو۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے اسے نمازی نہیں کہا جاتا، اس کا نام نمازی مشہور نہیں بنتا۔ اسی طرح سے ہر بندہ جو بھی اس کا وہ عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے روزہ کوئی رکھتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان پر جب فرض ہے اور سارے روزہ رکھتے ہیں، پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس کا نام پھر روزہ دار نہیں پکارتا، بلکہ وہ عام روٹین جیسے ہوتی ہے ویسے پکارا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک مرتبہ کا جانا ہے یہ ایسا ہے کہ یہ آپ کے لقب کو